نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 41، 42، 43، 44، 45 اور 46۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، لی عملی، کہ میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعمل، تم اس سے بری ہو جو کام میں کرتا ہوں، تم میرے عمل سے بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جن کاموں کو تم کرتے ہو ان سے میں بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے اگرچہ وہ سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض وہ ہے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو راہ بتا دیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بلا شبہ اللہ تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ذرا سا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ دن کے حصے میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تحقیق کے ساتھ خسارہ میں پڑ گئے، نقصان میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کے ملاقات کو جھٹلایا، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دکھا دے، نَعِدُهُمْ، جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہمارے طرف ان سب نے لوٹنا ہے۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالی اس پر گواہ ہے جو کام وہ کرتے ہیں۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 41 میں بدبخت مشرکین، فاسقین، فاجرین، کافرین کی کیفیت کا بیان ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائے تو آپ مغموم نہ ہوں،
آپ غمگین نہ ہوں، آپ دلگیر نہ ہوں۔ یہ مشرکین جو اپنے شرک اور کفر تکذیب پر مصر ہے، آپ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھ کے حجت تمام کیجئے، حجت قائم رکھے۔ اگر حجت تام اور قائم ہونے کے بعد پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی آپ کی تصدیق نہیں کرتے، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تم میرے عمل سے بری ہو، میں تمہارے عمل سے بری ہوں، تم کو اپنے بدعمالی کی سزا ملے گی اور ضرور ملے گی۔ اور امت مسلمہ کو تعلیم ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد ختم نبوت کے طفیل دعوت و تبلیغ کے اہم فریضہ کو خیرخواہی کی جذبہ کے تحت پورے عالم انسانیت کے لیے جاری رکھے، پورے عالم انسانیت کو خیر کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، امن کی طرف، سلامتی کی طرف بلائے، جدوجہد کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑے، اور پھر قیامت کے دن ایک بندہ دوسرے بندے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، ایک بندہ دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 42 میں یہ جو مکذبین ہیں، جو معاندین ہیں، ان کے تکذیب اور عناد کا تذکرہ ہے کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں طلاق حق کا طلب حق کی تلاش کا کوئی عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ نہ یہ لوگ حق کو تلاش کرنے والے ہیں، نہ ایمان لانے والے ہیں۔ ان بدبختوں کا سننا اور نہ سننا برابر ہے، لہذا ان کی حالت ان بہرے انسانوں کی طرح ہو گئی ہے، جیسے بہروں کو سنانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ان بدبختوں کو سنانا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور یہ لوگ نہ صرف یہ کہ قوت سماعت سے محروم ہے، بلکہ یہ لوگ سمجھ سے بھی محروم ہے۔ ان کی عقل جو ہے، عقل اور ذہن اور دماغ کے جو کھوپڑی ہے وہ بھی ان کے خالی ہے، لہذا اندھوں اور ناسمجھوں کو کیسے ہدایت ملے گی؟ سورہ انفال میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی تم لوگ ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہے۔ حکم الہی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بعد عمل کرنا مفید ہوتا ہے، نفس سماع نہیں ہوتا۔ نفس سماعت وہ مفید نہیں ہے، مفید تب ہوگا کہ آپ اللہ کا حکم اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل سن لیں اور اسی پر آپ عمل کریں، اسی پر آپ اعتقاد رکھیں۔ آیات نمبر 43 میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے۔ قوت بصارت تو اللہ نے دی ہے، لیکن ان بدبختوں کی مثال ان اندھوں کی طرح ہے جو وہ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے، لہذا اندھوں کو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ حالانکہ یہ لوگ بے شک اس کے قوت بصارت ہے، اللہ نے قوت بصارت دی ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر وہ ان کے قوت بصارت جو ہے
اصل تعلیمات سننے کے قابل نہیں ہے، وہ حسدن عنادن دیکھ نہیں رہے ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو بطور عمل ہے، تاکہ میں اسی طرح نماز پڑھوں، اسی طرح روزہ رکھوں، اسی طرح اعتقاد رکھوں، لیکن یہ لوگ عمل کے متلاشی نہیں ہے، حق کے متلاشی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 44 میں فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اور ظلم یہ کرتے ہیں کہ فکر و نظر سے کام نہیں لیتے، حواس کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے، حق کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ حق سے عنادن منہ موڑ لیتے ہیں، باطل کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی ہے کہ یہ لوگ اسی اساس اور بنیاد پر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا کہ ان لوگوں کو وہ یہ دن یاد رکھنا چاہیے، وہ دن یاد دلائے جس میں ان سب کو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر کہیں گے کہ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ وہ دن کے ایک حصے میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے، آپس میں یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں حاضر ہوں گے تو جو دنیا میں اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، برزخ میں جو ایک عرصے دراز تک رہے ہیں، تو اس وقت یوں سمجھیں گے کہ گویا ہم صرف ذرا سی ہی دیر دنیا میں رہے ہیں، برزخ میں رہے ہیں۔ جب قیامت کے ہولناک حالات اور ہولناک دن کے سختی کو دیکھیں گے تو دنیا اور دوزخ کے جو دنیا کے اور برزخ کے جو مدت دراز تھی اس کو بھول جائیں گے، کہ گویا دن کے ایک تھوڑی سی گھڑی میں ہم برزخ میں قبر میں رہے ہیں، اور دنیا میں ہماری زندگی بھی تھوڑی سی تھی۔ اور سورہ روم میں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ مجرمین قسم اٹھائیں گے، قسم کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ بھی نہیں رہے ہیں، نہ دنیا میں رہے ہیں نہ برزخ میں رہے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو یتعارفون بینہم، تعارف اور پہچان، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، یہ صرف پہچان ہے، پہچان کے حد تک ہے، تعارف کے حد تک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مدد نہیں کر سکیں گے، مدد تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور ان میں سے مشرکین کا آپس میں لقد تقطع بینہم، ان کے تعلقات بھی منقطع ہوں گے، بلکہ قیامت کے تو عمومی حالات یہ ہوں گے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، بعث بعد الموت کے منکر ہو گئے ہیں، حساب کتاب سزا جزا جنت دوزخ کے منکر ہو گئے ہیں، یہ لوگ نقصان میں ہے اور اپنے جانوں کو ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے، دنیا میں بھی ہدایت یافتہ نہیں رہے اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر ان میں تھوڑا سا حصہ ہم آپ کو دکھلا دے، یا ہم آپ کو وفات دے دے، یعنی یہ لوگ سب ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید باری تعالیٰ، بعث بعد الموت کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان کے عذاب آپ کے حیات میں
یا رحلت کے بعد اگر آپ کو دکھا دے تو یہ سب لوگوں نے پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین واللہ شہید علی ما تفعلون، پھر یہ بھی بات سمجھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کا علم ہے، ان کے بدعمالیوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ان بدبختوں کو ضرور سزا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کے توفیق عطا فرمائے۔